سختی کے ساتھ لڑے کہ کافر یہ کہتے تھے کہ آج ہمیں سب سے زیادہ نقصان عبد المطلب کے بیٹے حمزہ نے پہنچایا ہے۔ یہ تو بدر کی بات تھی سن 3 ہجری میں۔ اگلے سال بدر سے 1 سال بعد جب جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، اس وقت بھی کافروں کو سب سے زیادہ نقصان حمزہ نے ہی پہنچایا تھا۔ حضرت حمزہ اپنی دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑتے تھے اور جدھر سے گزر جاتے تھے کشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے، تنے تنہا پوری کی پوری جماعت سے مقابلہ کرتے تھے، اور سامنے والے مقابل بھی دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ شیر آ رہا ہے۔ اس منظر کو اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے تو آپ نے اسی لیے اپنے چچا کو شیر خدا اور شیر مصطفیٰ، اسد اللہ اور اسد الرسول فرمایا۔ تو یہ لفظ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ شیر خدا کون ہے۔ شیر خدا جیسا کہ ابھی قمر منگلوری صاحب نے بتایا کہ یوں تو سارے ہی صحابہ شیر خدا ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جس شخص کو یہ لقب بخشا ہے وہ تن تنہا حضرت حمزہ ہیں۔ ویسے ہم کسی بھی صحابی کو شیر خدا کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم حضرت علی کی بہادری کو مانتے ہیں اس لیے ہم علی کو بھی شیر خدا کہتے ہیں، ہم عمر کی بہادری کو مانتے ہیں، ان کی اسلامی خدمات کو سمجھتے ہیں اس لیے ہم عمر کو بھی شیر خدا کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح سارے ہی صحابہ شیر خدا تھے۔ لیکن اللہ کے محبوب کی زبان سے جس شخص کے لیے یہ لفظ نکلا ہے شیر خدا اور شیر رسول، وہ صرف اور صرف حضرت حمزہ کی شخصیت اور ہستی ہے۔ بہرحال جنگ احد چل رہی تھی، ایک وحشی نامی آدمی نے جو بعد میں اسلام میں داخل ہو گیا تھا، وہ خود کہتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد کہ میری تو ہمت نہیں تھی کہ میں سامنے سے حمزہ کا مقابلہ کرتا، اور میری کیا کسی کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ابو جہل نے بھی بدر میں کہہ دیا تھا کہ چلو اگر ہو سکے تو واپس چلو، سامنے جو کھڑا ہے وہ حمزہ ہے، ارے وہ تو شیر ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، لڑائی میں ہم ہار جائیں گے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ پیشکش رکھی تھی کہ بھئی سامنے حمزہ ہے، حمزہ سے ان کا پلہ بھاری ہے، آؤ چلو واپس چلتے ہیں۔ تو کسی دوسرے نے کہا نہیں واپس نہیں چلتے۔ بہرحال تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کے اوپر پیچھے سے وار کیا دشمن نے، آپ شہید ہو گئے، اور بعد میں پھر وہ شخص جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں ایمان قبول کرنے کے بعد اس تلاش میں رہا کہ میں اتنے بڑے انسان کو قتل کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کوئی مجھے موقع دے تو میں اتنے ہی بڑے کافر کو بھی قتل کروں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ نے موقع دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک لڑائی ہوئی جس میں مسیلمہ کذاب، جو اس زمانے کا سب سے بڑا کذاب تھا، اس زمانے کا بڑا اہم کافر تھا، کافروں کے نزدیک اس کی ہستی بڑی اہم تھی، حضرت حمزہ کے قاتل نے حضرت وحشی نے اس کو قتل کیا اور معاملہ برابر سرابر کر دیا۔ اسی لیے ہم حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی اب برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلی ہر برائی کو ختم کر دیتا ہے جیسے وہ برائی کی ہی نہ ہو۔ اس لیے جو صحابہ آپس میں لڑے پھر اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے بہت ایذائیں بھی دی ہوں، انہوں نے بہت گستاخیاں بھی کی ہوں، تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی سارے گناہ معاف ہو گئے اور ہمارے لیے وہ سب قابل احترام ہو گئے۔ بہرحال جنگ احد میں یوں تو سارے ہی شہیدوں کا موصلہ کیا گیا، کان ناک کاٹے گئے، جسم کے ٹکڑے کیے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا بطور خاص بری طرح موصلہ کیا گیا، اور بعض روایتوں میں 14 ٹکڑوں کا ذکر آتا ہے کہ لاش کے 14 ٹکڑے کر دیے گئے، کان ناک کاٹ لیے گئے، کلیجہ چبانے کی بھی روایت ملتی ہے اگرچہ ضعیف ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
آپ کی لاش کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور آپ نے ایک عہد کیا، قسم اٹھائی کہ میں آج جو 70 شہید ہوئے ہیں ان کے بدلے میں کافروں کے 70 کافروں کا 70 مقتولوں کا مصلح کروں گا، لیکن اللہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، قرآن میں آیت اتاری۔ وہ بہت لمبا مضمون ہے، بہرحال آج تو بس یہیں پر بات ختم کرتا ہوں کہ آج یوم احد ہے اور یوم شہادت حمزہ ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے، ان کے کارناموں کو، ان کی عزم اور جرأت کو یاد کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو شہادت کو یاد کر کے روئیں، بلکہ ہم ان لوگوں میں ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے، ہمارے اکابر نے یہ تعلیم دی ہے کہ شہیدوں نے جس عزم، جس بہادری، جس دلیری، جس شجاعت سے باطل کا مقابلہ کیا ہے، وہی شجاعت ہم بھی پیدا کریں، اسی جمع مردی سے ہم بھی کفر کا مقابلہ کریں اور اسی طرح سے ہم بھی اپنی تیاری کریں۔ بزدلانہ قدم کہ شہادتوں پر رونا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اس لیے آج ہم حضرت حمزہ کی شہادت کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے۔ آپ نے تو شہید ہو کر بڑا مقام حاصل کر لیا، ہم ان کے عزم کو، ان کی بہادری کو سلام کرتے ہیں۔ کاش کہ آج امت کو ضرورت ہے کہ حضرت حمزہ، آج امت کو ضرورت ہے حضرت علی، حضرت عمر، اور آج امت کو ضرورت ہے حضرت خالد سیف اللہ اور طارق ابن زیاد اور صلاح الدین ایوبی جیسے عزم اور جرأت اور ہمت پیدا کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ میں باقاعدہ پروگرام شروع کرتا ہوں۔